صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 8ویں فصل ہے غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فصل کا یہ آخری سبق ہے جس میں ہم 3 اشعار کی ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ احل امتہ فی حرز ملتہ کاللیث حل مع الاشبال فی عجمی کم جدلت کلمات اللہ من جدل فیہ وکم خصم البرہان من خصمی کفاک بالعلم فی الامی معجزتا فی الجاہلیت والتعدیب فی الیتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی ملت کی پناہ میں اتارا جیسا کہ شیر اپنے بچوں کے ساتھ شیر کی کچھار میں اترتا ہے۔ بہت مرتبہ اللہ کے کلمات یعنی قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھگڑا کرنے والوں کو پچھاڑ دیا، اور بہت مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نے بڑے دشمن کو مغلوب کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں امی ہو کر عالم ہونا اور یتیمی کی حالت میں مؤدب ہونا، اے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تیرے لیے اتنا معجزہ ہی کافی ہے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ احلہ اتارا، امت ہو اس کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اتارا۔ فی میں حرز پناہ، ملت ہی اس کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی ملت کی پناہ میں اتارا۔ کاف جیسا کہ، اللیث شیر کو کہتے ہیں، حلہ اترتا ہے، مع ساتھ، الاشبال یہ شبل کی جمع ہے، شیر کے بچوں کو کہتے ہیں۔ فی میں عجم یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، شیر کی کچھار، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بانسوں کا جنگل وہ خاص حصہ جہاں پر شیر رہتے ہیں، یہ شیروں کا جہاں پر گھر ہوتا ہے۔ کم بہت مرتبہ، جدلت جھگڑے میں غالب آیا، کلمات کلام کو کہتے ہیں، اللہ کے کلمات مراد ہے قرآن مجید۔ من سے جدل جھگڑا، فی میں ہی اس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مشرکین جھگڑا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فیصلہ کن بات ذکر کر کے اس سارے کے سارے جھگڑے کو، اس سارے کے سارے قضیے کو نمٹا دیا۔ واو اور کم بہت مرتبہ، خصمہ جھگڑے میں غالب آنا، تو مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، یہ جدلت کا بھی اور یہ خصمہ کا بھی۔ البرہان دلیل، من یعنی، خصم جھگڑا کرنے والا، کفا کافی ہے، کا تجھے، اس با کا ترجمہ نہیں ہوگا، علم عالم ہونا کافی ہے۔ فی میں امی اس کو کہا جاتا ہے جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ معجزتاً اس کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینا یا عاجز کر دینے والا، تو چونکہ معجزہ بھی مخالفین کو عاجز کر دیتا ہے اس لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ فی میں الجاہلیہ زمانہ جاہلیت، واو اور تعدیب مؤدب ہونا، باادب ہونا، فی میں یتم یتیمی کی حالت۔ اب اس کا مطلب کیا دیکھیں، جو پہلا شعر ہے نا، احل امتہ فی حرز ملتہ، یہ جو امت محمدیہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اپنی ملت کی پناہ میں اتارا۔ یعنی لوگ تو بہت سارے گزرتے چلے آ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے،
لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں، مرتے رہے ہیں، قبیلے خاندان آتے رہے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، نبی آخر الزماں بن کر تشریف لائے ہیں، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لائے ہیں، تو پھر اس وقت جتنے لوگ تھے کرۂ ارض کے اوپر، زمین کے اوپر، وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کی پناہ میں آگئے ہیں۔ ان کو یہ شرف اور اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی ہونے کی ان کو حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت محمدیہ پر ایک احسان اور ایک انعام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد کی نسبت سے اس پوری امت کا نام ہی امت محمدیہ پڑ چکا ہے۔ یہ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسا کہ شیر اپنے بچوں کے ساتھ اپنی کچھار میں اترتا ہے۔ دیکھیں شیر ویسے ہی ایک طاقتور جانور ہے، اس کو کسی جانور وغیرہ سے خوف اور خدشہ نہیں ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ چل رہا ہو تو اپنے بچوں کی خود حفاظت کرتا ہے۔ لیکن جب شیر اپنے بچوں کو لے کے اپنے جو اس کا گھر ہے یا جو اس کی کچھار ہے وہاں پر آ جاتا ہے، تو پھر اس کے بچے محفوظ ہو جاتے ہیں اور وہ خود بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اول تو ویسے ہی کسی دشمن کی یا کسی جانور کی اتنی جرأت نہیں ہوتی ہے کہ وہ شیر کے اوپر حملہ کرے، لیکن جب شیر خاص طور پر اپنے بچوں کو لے کے اپنی کچھار میں آ جاتا ہے تو پھر شیروں کی کچھار میں ہاتھ ڈالنا، شیروں کی کچھار کے اوپر حملہ کرنا، اس سے تو بڑے بڑے بہادر یہ ڈرتے ہیں اور اس کا حوصلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ تھے، جب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر زمانے سے وہ آ رہے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کی پناہ کے اندر آ چکے ہیں تو پھر اب اس کے بعد یہ جو امت محمدیہ ہے یہ محفوظ ہو چکی ہے، اور یہ جتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے اتنے ہی زیادہ آخرت میں انعام اور اکرام کے مستحق ہوں گے۔ کم جدلت کلمات اللہ من جدل، کتنی ہی مرتبہ قرآن مجید جھگڑے میں غالب آیا، جھگڑوں کو نمٹا دیا، یعنی مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کیا کرتے، جیسے کہ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا کرتے تھے، کاہن کہا کرتے تھے، مجنوں کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کی نیابت میں آ کے ان سارے جھگڑوں کا فیصلہ کیا ہے اور باقاعدہ دلیلوں کے ساتھ ان سارے کے سارے جھگڑوں کے اوپر غالب آئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برہان یعنی دلیل مراد ہے معجزات، ایسے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے ہیں جس سے جھگڑے کرنے والوں کے جھگڑے ختم ہو چکے ہیں، مخالفین کی مخالفت ختم ہو گئی ہے۔ جیسا کہ واقعہ معراج جب ہوا تھا تو اس وقت مشرکین مکہ نے اعتراض کیا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو باقاعدہ 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا تھا۔ اور بھی بے شمار معجزات ہیں جو آپ سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھ لیں گے۔ یہ سارے کے سارے معجزات ایسے ہیں کہ جو سخت جھگڑالو ہے وہ بھی ان معجزات کے سامنے عاجز اور بے بس ہو جاتا ہے اور اس کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، معجزے تو ویسے جیسا کہ یہاں پر بھی گزرا ہے، بے شمار معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے ہیں، لیکن 2 معجزے خاص طور پر اس آخری شعر کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہت بڑے معجزات ہیں۔ ایک معجزہ تو یہ ذکر کیا کہ زمانہ جاہلیت تھا، جو دور جاہلیت تھا، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے ہیں، اس دور کے اندر ایسی جہالت اور ایسی اس کے اندر بے وقوفی والی باتیں تھیں کہ اس پورے دور کا نام ہی زمانہ جاہلیت تھا۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے، یعنی باقاعدہ کسی استاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر مبعوث ہوئے ہیں اور خود امی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، امی ہونے کے باوجود، زمانہ جاہلیت میں مبعوث ہونے کے باوجود، تمام تر مخلوقات سے بڑھ کر عالم ہونا۔ یہ اگر آپ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑھ کے آپ کو اور کیا معجزہ ملے گا۔ اور اسی طریقے سے حالت یتیمی کے اندر بھی باادب اور مؤدب ہونا۔ دیکھیں جس بچے کا باپ زندہ ہو وہ اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، اس کو بری بھلی باتوں سے منع کرتا ہے، اس کو باادب بناتا ہے، لیکن جب بچے کا باپ فوت ہو جاتا ہے، بچہ جب بچپن میں ہی یتیم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں ہو پاتی ہے۔ چنانچہ جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ باادب نہیں ہوتا ہے، وہ بے ادب ہوتا ہے، بدتمیز ہوتا ہے، لوگوں کو تنگ کرنے والا ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود بھی یتیم تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، لیکن یتیمی میں ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ مؤدب تھے بلکہ دنیا کے ہر با ادب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادب والے تھے۔ تو اگر آپ غور کریں گے تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ حالت یتیمی میں مؤدب ہونا، اور اسی طریقے سے امی ہونے کی حالت میں زمانہ جاہلیت میں مبعوث ہونے کے باوجود سب سے بڑا عالم ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ والی فصل نمبر 8 غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک مکمل ہو جاتی ہے۔